جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو ایک نا اللہ کے نبی کے پاس شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے نا 5 بوریاں گھر کے لیے خرید لی ہیں، تو میرے نا گھر کے اندر اصل میں 6 بوریاں لگتی ہیں، تو یہ جنگ کا سما ہونے والا ہے، تو میں آپ کے ساتھ جب جاؤں گا تو بڑا لمبا سفر ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے، کتنے مہینے لگ جائیں، ہو سکتا ہے سال لگ جائے، تو یا رسول اللہ کبھی ایک بوری کا ارینج ہو جائے، ایک بوری کا حل نکل آئے تو میں بھی آپ کے ساتھ جنگ پہ جاؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو، میرے حضور کی باتوں میں بڑی حکمت ہوتی تھی، تو میرے حضور کی باتوں میں بڑی بڑی بات پوشیدہ ہوتی تھی۔ میرے حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ ایک بوری کندھے پہ اٹھاؤ اور کسی کے گھر میں دے آؤ، تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ایک کام ہے، تو حضور نے فرمایا جاؤ تو صحیح۔ تو وہ نا جاتے ہیں تو ایک کے گھر میں جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے جی کون؟ تو فرمایا کہ میرے نا کندھے پر ایک بوری ہے گندم کی، میں یہ دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں 2-3 دن کا کھانا پڑا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی اور کے گھر میں جاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ 2-3 دن کا کھانا پڑا ہے تو میرے گھر میں تو 5 بوریاں پڑی ہیں، لیکن نا وہ پھر اگلے گھر میں دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کندھے کے اوپر ایک بوری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس 1 دن کا کھانا موجود ہے۔ حیران ہوا کہ 1 دن کا کھانا اور میرے گھر میں 5 بوریاں ہیں۔ وہ شخص نا اگلا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں آگے سے کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے کندھے پہ ایک بوری ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ شام کا پڑا ہے ہمارے پاس، صبح کا کھا لیجیے۔ حیران ہو جاتا ہے اور پھر جب اگلے گھر کے اندر دستک دیتا ہے تو اس کے اندر تو انتہا ہی اور ہوتی ہے، انہیں کہتا ہے کہ میرے کندھے پر بوری ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا ہم کیا کریں؟ تو وہ کہنے لگا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اب کا کھا لیا، دوپہر کا اللہ دے گا۔ وہ حیران ہوتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھ آ گئی۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے صحابہ کا کیا کمال عقیدہ ہے، کیا یقین ہے، کیا اللہ پر ٹرسٹ ہے کہ جن کے گھر میں 2 دن کا تھا انہوں نے بھی نہیں لیا، یا رسول اللہ 1 کا تھا انہوں نے بھی نہیں لیا، یا رسول اللہ جنہوں نے صبح کھایا دوپہر کا ہے ہی نہیں انہوں نے بھی نہیں لیا۔ تو میرے حضور نے فرمایا اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں جنگ پہ چلوں گا اور اب مجھے کوئی کسی گندم کی ضرورت نہیں، میرے بچے اللہ کے حوالے۔ تو حضور فرمانے لگے ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب جنگ کا سما ہوتا تھا نا تو پھر صحابہ کیا کیا گھر سے لے آتے تھے۔ ایک بار حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر سے نا سارا سامان لے آئے، تو ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے آدھا مال لے آئے، لیکن حضرت عمر کا مال بہت زیادہ تھا، گھر کا آدھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ کتنا مال لائے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھر کا آدھا مال لائے ہو۔ تو پھر نا حضرت بکر صدیق آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں جیت گیا۔ تو نا حضرت بکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ آتے ہیں ان کے سر پہ کوئی ٹوپی بھی نہیں تھی۔ تو جیسے ہی آتا ہے تو میرے حضور نے نا سوال چینج کر لیا۔ حضور نے پوچھا کہ اب بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آئے ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں چھوڑ کے آئے، فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آئے ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو بکر کا ٹاٹ کا لباس اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج سارے فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس ڈال دیا۔ میں کہتا ہوں یہ یقین اور محبت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں 2 شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری گندم ختم ہی نہیں ہو رہی، ہم 2 بھائی ہیں، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور بڑا بھائی کہتا ہے ہماری گندم ہی نہیں ختم ہو رہی۔ تو میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تم تقسیم کرو اور میں پھر تمہیں بتاتا ہوں۔ تو میرے حضور نا جاتے ہیں اور ایک الگ جگہ پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو جو بڑا بھائی ہے نا وہ جب اپنی گندم ڈال رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹا بھائی چلا گیا، تو